अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम मंथ ऑफ फरवरी 2022 के पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे। लास्ट मंथ हमने करंट अफेयर्स को MCQs टाइप क्वेश्चंस में कवर किया था और वो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इसीलिए मैंने इस बार जस्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स में करंट अफेयर्स को कवर किया है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं ये कौन सा तरीका ज़्यादा सही रहेगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के तरीके पर ही बनाऊंगी। अगर आपको पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं, बट PDF फाइल्स पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, तो उनका पासवर्ड इसी वीडियो में आगे चलकर आपको मिल जाएगा। What is the venue of 2028 ओलंपिक गेम्स? 2028 के ओलंपिक गेम्स किस जगह मुनक़िद होनी है? लॉस एंजल्स। 2028 की ओलंपिक गेम्स या समर ओलंपिक गेम्स लॉस एंजल्स में मुनक़िद होनी है। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2028 की समर ओलंपिक गेम्स जो कि लॉस एंजल्स में मुनक़िद होनी है, उनमें सर्फिंग, स्केट बोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग को शामिल किया है। विच कंट्री वॉन द 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप? 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप किस मुल्क ने जीता? चाइना। AFC वुमेन्स एशियन कप जिसका 20वां एडिशन 20 जनवरी से 6 फरवरी 2022 तक इंडिया में खेला गया। इसका फाइनल चाइना और कोरियन रिपब्लिक के दरमियान खेला गया और चाइना ने कोरियन रिपब्लिक को शिकस्त देकर 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप अपने नाम कर दिया। कश्मीर डे इज़ ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान ऑन। पाकिस्तान में कश्मीर की यकजहती का दिन कब मनाया जाता है? 5 फेब। पाकिस्तान में कश्मीरी यकजहती का दिन हर साल 5 फरवरी को मनाया जाता है। 5 फरवरी का दिन 2004 से पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर के लोगों से यकजहती करने के लिए मनाया जाता है। 5 फरवरी 2004 को पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली ने जम्मू और कश्मीर में इजलास किया था। कराची अस्करी पार्क हैड बीन रीनेम्ड एज। कराची के अस्करी पार्क का नया नाम क्या रखा गया? कश्मीर पार्क। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने 5 फरवरी 2022 को कराची के अस्करी पार्क का नाम तब्दील करके कश्मीर पार्क रखा। इस पार्क का नाम इन्होंने कश्मीर में इंडिया की तरफ से होने वाले मुज़ालिम की मज़म्मत में रखा। प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर पास्ट अवे एट द एज ऑफ 92 ऑन। गायिका लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में कब वफ़ात कर गई? फरवरी 6, 2022। 42 साल की उम्र में इंडिया की मशहूर गायिका लता मंगेशकर का इंतकाल 6 फरवरी 2022 को मुंबई में हुआ। उनका इंतकाल कोरोना वायरस की वजह से हुआ। द 35 अफ्रीकन यूनियन समिट स्टार्ट्स इन विच सिटी? 35वीं अफ्रीकन यूनियन समिट किस शहर में मुनतकिद हुई? अदीस अबाबा। 35वीं अफ्रीकन यूनियन समिट 5 फरवरी 2022 को इथियोपिया के दारुल हुकूमत अदीस अबाबा में मुंतकिब की गई और इस साल इस समिट की थीम स्ट्रेंथनिंग रिलायंस इन न्यूट्रिशन एंड फूड सिक्योरिटी ऑन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रखी गई। On February 4, 2022, Pakistan signed accord with which country for industrial cooperation? 4 फरवरी 2022 को पाकिस्तान ने सनअती तिजारत के लिए किस मुल्क के साथ मुआहदा किया? चाइना। पाकिस्तान्स बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और चाइनास नेशनल डिपार्टमेंट एंड फॉर्म कमीशन ने 4 फरवरी 2022 को सनअती तिजारत के लिए मुआहदा किया। विच कंट्री वॉन द 2022 ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप? 2022 का ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? इंडिया।
2022 کا ICC انڈر-19 کرکٹ ورلڈ کپ جو کہ ویسٹ انڈیز میں 14 جنوری سے 5 فروری 2022 تک کھیلا گیا اور اس ورلڈ کپ میں انڈیا نے انگلینڈ کو 4 وکٹ سے شکست دے کر فتح اپنے نام کی۔ On 4 February 2022, Pakistani origin Lord Nazir Ahmed jailed for prison by UK court for child sex offence. Child sex offence کے جرم میں پاکستانی نذیر احمد کو یونائٹڈ کنگڈم نے 4 فروری 2022 کو کتنے عرصے کے لیے جیل میں رکھا ہے؟ 5 years and 6 months۔ 4 فروری 2022 کو نذیر احمد برون احمد جو ایک پاکستانی ہیں پر یونائٹڈ کنگڈم میں لیبر پولیٹیشین کے عہدے پر ہیں، ان کو چائلڈ سیکس آفینس کے جرم میں 5 سال اور 6 مہینوں کے لیے جیل دی گئی ہے۔ The Beijing 2022 Olympic Winter Games officially open on۔ چائنا کے شہر بیجنگ میں 2022 کے ونٹر اولمپک گیمز کب شروع کیے جائیں گے؟ فیبروری 4، 2022۔ 2022 کے ونٹر اولمپک گیمز چائنا کے شہر بیجنگ میں 4 فروری 2022 کو شروع کیے جائیں گے، جبکہ کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ اوپننگ سیریمنی کے 2 دن بعد کیا جائے گا۔ Who takes oath as the 28th Chief Justice of Pakistan on February 2, 2022؟ 2 فروری 2022 کو پاکستان کا 28واں چیف جسٹس کون منتخب ہوا؟ جسٹس عمر عطا بیندیال۔ 2 فروری 2022 کو پاکستان کے ایوان صدر میں صدر پاکستان عارف علوی نے پاکستان کا 28واں چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بیندیال کو منتخب کیا۔ What is the theme اور slogan of the World Cancer Day 2022؟ سال 2022 کے ورلڈ کینسر ڈے کا نعرہ کیا تھا؟ کلوز دا کیئر گیپ۔ دنیا میں ہر سال ورلڈ کینسر ڈے 4 فروری کو منایا جاتا ہے اور اس سال اس کی تھیم تھی کلوز دا کیئر گیپ۔ The ECP on February 1, 2022 disqualified KP Minister for Transport named۔ ECP الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 1 فروری 2022 کو خیبر پختونخوا کے ٹرانسپورٹ منسٹر کو نکال دیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ شاہ محمد خان۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن نے 1 فروری 2022 کو خیبر پختونخوا کے ٹرانسپورٹ منسٹر شاہ محمد خان کو ان کے عہدے سے دستبردار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پر پولنگ اسٹیشنز پر اٹیک کروانے کے الزامات ہیں۔ بلوچستان گورنمنٹ ڈیوائیڈڈ اٹس 750 کلومیٹر لانگ کوسٹل لائن انٹو کرب الیگل فشنگ۔ بلوچستان کی گورنمنٹ نے ان کا 750 کلومیٹر لمبا کتنے کوسٹل لائن کو غیر قانونی کرب فشنگ میں تقسیم کیا ہے؟ 7۔ بلوچستان کی گورنمنٹ نے اپنا 750 کلومیٹر لمبا کوسٹ لائن 7 کرب فشنگ میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ کوئی غیر قانونی طور پر اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ یہ فیصلہ بلوچستان کے چیف سیکرٹری متھار نیاز رانا نے ایک میٹنگ میں لیا۔ Who has won the ICC Spirit Cricket Award 2021؟ سال 2021 کا ICC اسپرٹ کرکٹ ایوارڈ کس نے جیتا؟ ڈیرل مائیکل۔ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی ڈیرل مائیکل نے سال 2021 کا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اسپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ جیتا ہے۔ یہ ایوارڈ انہیں سال 2021 کے ICC مینز T20 میں شاندار کارکردگی کی وجہ سے ملا ہے۔ ورلڈز فرسٹ ہائیڈروجن پاورڈ فلائنگ بوٹ دا جیٹ لانچڈ ان وچ کنٹری؟ دنیا کی پہلی ہائیڈروجن پاور اڑتی ہوئی کشتی دا جیٹ کس ملک نے لانچ کی ہے؟ UAE۔ دبئی کی کمپنی دا جیٹ زیرو ایمیشن
نے دنیا کی پہلی ہائیڈروجن پاور اڑتی ہوئی کشتی دی جیٹ لانچ کی ہے۔ اس کشتی میں 8 سے 12 مسافر سفر کر سکتے ہیں اور اس کشتی کی اسپیڈ 40 ناٹس ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر لینڈڈ ان بحرین آن February 2, 2022 نیمڈ۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر جنہوں نے 2 فروری 2022 کو بحرین میں لینڈ کیا تھا، ان کا نام کیا ہے؟ بینی گینٹس۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر بینی گینٹس نے 2 فروری 2022 کو بحرین میں لینڈ کیا تھا۔ کوئٹو which was hit by a massive landslide is the capital city of which country؟ کوئٹو جو حال ہی میں شدید لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تباہ ہو گیا، وہ کس ملک کا دارالحکومت ہے؟ ایکویڈر۔ ایکویڈر کے دارالحکومت کوئٹو میں خطرناک لینڈ سلائڈنگ ہوئی جس کے نتیجے میں 24 لوگ ہلاک ہوئے۔ ایکویڈر ایکویٹر کے پاس ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے۔ واٹ از دا تھیم آف ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے 2021؟ سال 2022 میں ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے کی تھیم کیا ہے؟ ویٹ لینڈس ایکشن فار پیپل اینڈ نیچر۔ ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے ہر سال 2 فروری کو منایا جاتا ہے۔ سال 2022 میں ورلڈ ویٹ لینڈس ڈے کو پہلی بار یونائٹڈ نیشنز کے انٹرنیشنل ڈے کے طور پر منایا گیا اور اس سال اس کی تھیم تھی ویٹ لینڈس ایکشنز فار پیپل اینڈ نیچر۔ اکارڈنگ ٹو دا نیو UN رپورٹ، طالبان کلڈ ایکس افغان گورنمنٹ آفیشلز۔ UN کی نئی رپورٹ کے مطابق طالبان نے افغان گورنمنٹ کے کتنے لوگ قتل کیے؟ 100۔ یونائٹڈ نیشنز کی نئی رپورٹ کے مطابق طالبان نے افغانیوں کے 100 سے زیادہ لوگ قتل کیے ہیں۔ Recently, which country says it testing missile capable of striking US terrorists off Guam؟ ابھی حال ہی میں کون سے ملک نے میزائل کا ٹیسٹ کیا جو کہ گوام میں US ٹیررسٹ کو اسٹرائک کرنے کے قابل ہے؟ نارتھ کوریا۔ 31 جنوری 2022 کو نارتھ کوریا نے بیلسٹک میزائل کو ٹیسٹ کیا ہے جو کہ گوام میں US ٹیررسٹ کو اسٹرائک کرنے کے قابل ہے۔ کورین آفیشیل سینٹرل نیوز ایجنسی نے بتایا ہے کہ اس میزائل کو ٹیسٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہواسونگ 12 میزائل صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں۔ سرجیو میٹریلا has been elected as the president of which country for its second term؟ سرجیو میٹریلا دوسری بار کس ملک کے صدر منتخب ہوئے ہیں؟ اٹلی۔ ابھی حال ہی میں اٹلی میں راؤنڈ الیکشنز ہوئے ہیں جس میں سرجیو میٹریلا کو دوسری بار اٹلی کا صدر منتخب کیا گیا ہے۔ انہوں نے 80 سال کے جورسٹ اکیڈمک کو ریپلیس کیا ہے جو 2015 سے اٹلی میں صدر کا عہدہ سنبھال رہے ہیں۔ یورپ's busiest airport in 2021 was؟ سال 2021 میں یورپ کا بزیسٹ ایئرپورٹ کون سا تھا؟ استنبول ایئرپورٹ۔ سال 2021 میں یورپ کا بزیسٹ ایئرپورٹ 37 ملین مسافروں کے ساتھ استنبول کو قرار دیا گیا ہے۔ Who won the men's single Australian Open 2022؟ سال 2022 کا مین سنگل آسٹریلین اوپن کس نے جیتا؟ رافیل نڈال۔ سال 2022 کی آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں رافیل نڈال نے ڈینیل میڈویڈیو کو شکست دے دی۔ آسٹریلین اوپن میں رافیل نڈال کی یہ دوسری جیت تھی۔ The Chinese New Year starting from February 1, 2022 is called؟ یکم فروری کو چائنیز نیو ایئر اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس سال چائنیز نیو ایئر کا نام کیا ہے؟ ایئر آف ٹائیگر۔ چائنیز نیو ایئر ہر سال یکم فروری کو شروع ہوتا ہے۔ چائنیز کلچر کے مطابق ہر سال چائنیز نیو ایئر کا نام جانوروں کے نام پر رکھا جاتا ہے۔ اس سال چائنیز نیو ایئر کا نام ہے ایئر آف ٹائیگر۔ اگر آپ کو پاکستان کرنٹ افیئرس کی PDF فائل چاہیے
تو اس کا پاسورڈ ہے Feb22۔ ایز آف 2022 وچ کنٹری از ٹاپ اسٹیل پروڈیوسر ان دا ورلڈ؟ سال 2022 میں دنیا کا کون سا ملک ٹاپ اسٹیل پروڈیوسر رہا ہے؟ چائنا۔ وچ کنٹری ہیز ڈیولپڈ این آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نینی النینی ٹو مانیٹر ایمبریوز؟ حال ہی میں کون سے ملک نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نینی جو کہ مانیٹر کرے گا ایمبریوز کو؟ چائنا۔ چائنا نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس النینی کو ڈیولپ کیا ہے۔ النینی وہ روبوٹ ہے جو نیو بورن بیبیز کی ایمبریوز کو مانیٹر کرتا ہے، یعنی اس ملک کی برتھ ریٹ کو انکریز کرتا ہے جیسے چائنا میں سب سے کم برتھ ریٹ ہے، تو چائنا کی برتھ ریٹ کو بڑھانے کے لیے چائنا نے ایک روبوٹ نینی ڈیولپ کیا ہے۔ ہو از دی کرنٹ چیئرمین آف افریقن یونین؟ افریقن یونین کے موجودہ چیئرمین کون ہیں؟ میکی سیل۔ میکی سیل ایک سینیگلیز پولیٹیشین ہیں جو اپریل 2012 سے سینیگل کے صدر رہے ہیں۔ سولٹ کو 2022 میں افریقن یونین کا چیئرمین منتخب کیا گیا۔ Who is the first person to win gold medal in an individual event at 5 different Olympics؟ دنیا کا وہ کون سا شخص ہے جس نے 5 الگ الگ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے؟ ایرین وسٹ۔ 27 فروری 2022 کو داعش کے ایرین وسٹ دنیا کے پہلے شخص بن گئے جنہوں نے 5 الگ الگ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتا ہے۔ Cricket team becomes first cricket team to play 1000 ODI matches۔ دنیا کی کون سی کرکٹ ٹیم وہ پہلی ٹیم بن گئی جس نے 1000 ODI میچز کھیلے ہیں؟ انڈیا۔ انڈیا کی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم کے خلاف 1000 ODI میچز کھیلی ہیں۔ میچ 6 فروری 2022 کو انڈیا کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلی گئیں۔ 999 ODI میچز میں انڈیا نے 518 میچز کو جیتا ہے اور انہوں نے 431 میچز ہارے ہیں، جبکہ 9 میچز میں انہوں نے ٹائی کیا ہے اور 41 میچز بغیر کسی نتیجے کے کھیلی ہیں۔ ڈاکٹر لک مونٹیگنیئر، نوبل وننگ کو ڈسکورر آف HIV وائرس ڈائیڈ آن؟ ڈاکٹر لک مونٹیگنیئر جو کہ HIV وائرس کے کو ڈسکورر اور نوبل پرائز ونر بھی تھے، ان کا انتقال کب ہوا؟ فیبروری 8، 2022۔ ڈاکٹر لک مونٹیگنیئر ایک فرینچ وائرولوجسٹ تھے جنہوں نے HIV وائرس کو ڈسکور کیا۔ ان کو 2008 میں نوبل پرائز بھی ملا۔ ان کا انتقال 89 سال کی عمر میں 8 فروری 2022 کو ہوا۔ نیم آف دا گرل ہو ریزڈ دا سلوگن آف اللہ اکبر الون امنگ دی موب چانٹس جے شری رام ان انڈیا؟ اس لڑکی کا نام بتائیں جو انڈیا کے جے شری رام شہر میں اکیلی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی تھی۔ مسکان۔ 8 فروری 2022 کو انڈیا کے کرناٹکا ضلع کے شہر جے شری رام کی مندیاپری یونیورسٹی میں ایک مسکان نامی طالبہ نے حجاب پہن کر اکیلے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ USA has unfrozen billion of Afghan Central Bank for humanitarian aid in Afghanistan۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے افغان سینٹرل بینک کے لیے کتنے بلین روپیز انفروزن کیے ہیں ہیومینیٹیرین کے لیے؟ $3.5 بلین۔ ٹوٹل فنڈ $7 بلین ہیں، جس میں سے ہاف اماؤنٹ مطلب $3.7 بلین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے افغان سینٹرل بینک کو ہیومینیٹیرین کے لیے انفروزن کی ہیں۔ Who became the first person to have more than 400 million followers on Instagram؟ دنیا کا کون سا وہ پہلا شخص ہے جس کے 400 ملین سے زیادہ انسٹاگرام پر فالوورز ہیں؟
کرسٹیانو رونالڈو۔ پورتگیز فٹبالر کرسٹیانو رونالڈو ورلڈ ریکارڈ بنایا ہے انسٹاگرام پر اپنے 400 ملین فالوورز کو کمپلیٹ کر کے۔ On February 9, 2022, which country announced the development of a surface-to-surface missile whose started range would put Arch for Israel within reach؟ 9 فروری 2022 کو کس ملک نے سرفیس ٹو سرفیس میزائل کا تجربہ کیا؟ ایران۔ ایران اسرائیل کا ارگ رائول ہے، یعنی کہ وہ اس کو اپنا جانی دشمن سمجھتا ہے۔ تو ایران کے ریولیوشنری گارڈ نے 9 فروری 2022 کو یہ اعلان کیا کہ ہم نے ایک ایسا میزائل ڈیولپ کیا ہے جس کی رینج میں اسرائیل کا پورا سرفیس آتا ہے، اور یہ نیوز سپا ویب سائٹ کے ذریعے بتائی گئی، اور اس میزائل کا نام خیبر شکن رکھا گیا۔ پولنگ فار the second phase of local government elections in 18 districts of KP will be held on۔ خیبر پختونخوا کے 18 ڈسٹرکٹس کی لوکل گورنمنٹ کی سیکنڈ فیز کی الیکشن کب ہوں گی؟ مارچ 31، 2022۔ خیبر پختونخوا کی 18 ڈسٹرکٹس کی لوکل گورنمنٹ الیکشن کا سیکنڈ فیز 31 مارچ 2022 سے شروع ہوگا۔ یہ نوٹس پاکستان الیکشن کمیشن نے 9 فروری 2022 کو دیا۔ Which federal minister secured first position in top 10 best federal ministers performing by PTI government؟ پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے ٹاپ 10 بیسٹ پرفارمنگ فیڈرل منسٹرز کی لسٹ تیار کی گئی ہے۔ اس لسٹ کے حساب سے فرسٹ پوزیشن کون سے فیڈرل منسٹر کی ہے؟ مراد سعید۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے 10 فروری 2022 کو ٹاپ 10 بیسٹ پرفارمنگ فیڈرل منسٹرز کی لسٹ تیار کی تھی۔ اس لسٹ کے حساب سے فرسٹ پوزیشن مراد سعید کی ہے، جو منسٹری آف کمیونیکیشن کا ڈپارٹمنٹ سنبھال رہے ہیں۔ سیکنڈ پوزیشن اسد عمر کی ہے، جو منسٹری آف پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ اسپیشل انیشیٹو کا ڈپارٹمنٹ سنبھال رہے ہیں۔ اور تھرڈ پوزیشن ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی ہے، جو پاورٹی ایلیویشن اور سوشل سیفٹی ڈویژن کا ڈپارٹمنٹ سنبھال رہی ہیں۔ On February 9, 2022, the Election Commission of Pakistan disqualified PTI senator named۔ اس پی ٹی آئی سینیٹر کا نام بتائیں جنہیں 9 فروری 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ فیصل واوڈا۔ 9 فروری 2022 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصل واوڈا کو ان کے عہدے سے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ نے ڈوئل نیشنلٹی رکھنے کے لیے اپنے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ Who is the current Prime Minister of Peru؟ پیرو کے موجودہ وزیر اعظم کون ہیں؟ اینیبل ٹورس۔ اینیبل ٹور ایک پیروین لائر، جورسٹ اور پولیٹیشین ہے، اور 8 فروری 2022 کو اینیبل ٹورس پیرو کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ Which country has banned BBC News from broadcasting in its nation؟ وہ کون سا ملک ہے جس میں بی بی سی نیوز کی براڈ کاسٹنگ بند کر دی گئی ہے؟ چائنا۔ 10 فروری 2022 کو ورلڈ نیوز ٹیلی ویژن اور ریڈیو ریگولیٹر نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ چائنا میں بی بی سی نیوز کو بین کر دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے بی بی سی نیوز کی کورونا وائرس کی رپورٹنگ پر تنقید کی۔ What is the rank of Pakistan in EU Democracy Index 2021؟ سال 2021 میں EU ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کا کون سا نمبر ہے؟ 104۔ 2021 میں EU ڈیموکریسی انڈیکس 177 ملکوں میں سے پاکستان کا 104 نمبر ہے، اور یہ انڈیکس EU یعنی کہ اکنامسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے جاری کیا۔
On 13 February 2022, Pakistan marked its birth anniversary of Faiz Ahmed Faiz. 13 फरवरी 2022 को पाकिस्तान ने फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी सालगिरह मनाई? 111। 13 फरवरी 2022 को पाकिस्तान ने फैज़ अहमद फैज़ की 111वीं सालगिरह मनाई। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए। इनके अजीम कामों में नक्शे फ़यादी, दास्ते सबा, जिंदानामा और शमाए शहर यारा शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ को 1990 में पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया था। Which country topped the EU's Democracy Index 2021? साल 2021 का EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स किस मुल्क ने टॉप किया है? नॉर्वे। EUI इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स में साल 2021 में सबसे ज़्यादा नंबर 9.75 के साथ नॉर्वे ने टॉप किया है। EUI डेमोक्रेसी इंडेक्स की लिस्ट 10 फरवरी 2022 को आई थी। US Centers for Disease Control CDC has placed Pakistan in which level in terms of COVID risk countries? US Center of Disease Control ने कोरोना वायरस रिस्क कंट्री की लिस्ट में पाकिस्तान को किस लेवल पर रखा है? लेवल 1। यूनाइटेड स्टेट्स की हेल्थ एजेंसी ने उन ममालिक की लिस्ट बनाई है जिनमें कोरोना वायरस फैलने का अंदेशा सबसे ज़्यादा है। उस लिस्ट में इन्होंने पाकिस्तान को लेवल 1 पर रखा है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इन्होंने इंडिया को लेवल 3 पर रखा है, जिसका मतलब है कि इंडिया में कोरोना वायरस के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। Which country holds the presidency of G7 in 2022? साल 2022 में G7 की सदारत किस मुल्क के पास है? जर्मनी। G7 ममालिक में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। G7 ममालिक का सदारती मुल्क हर साल तब्दील होता रहता है और इस साल यानी 2022 में जर्मनी तीसरी दफ़ा G7 ममालिक का सदारती मुल्क बना है। Recently in which country Statue of Equality unveiled? हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किस मुल्क में बना है? इंडिया। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2022 को इंडिया के शहर तेलंगाना में 216 फुट का स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी बनवाया है। यह स्टैच्यू श्री राम अर्जुनचर्या की 1000वीं सालगिरह के मौके पर बनाया गया है। Which nation's prime minister likely to visit Russia on the first trip in 23 years? इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने 23 साल में पहली बार रशिया का दौरा किया। पाकिस्तान। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने फरवरी 2022 के आखिर में 23 साल के बाद पहली बार रशिया का दौरा किया। ये दौरा उन्होंने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर किया और इस दौरे को पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कंफर्म किया। अगर आपको इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की PDF फाइल चाहिए तो उसका पासवर्ड है alnoor.february। When Prime Minister Imran Khan launched the second phase of रास्त? वज़ीर आज़म इमरान खान ने रास्त का सेकंड फेज़ कब लॉन्च किया? February 15, 2022। 15 फरवरी 2022 को वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में रास्त का सेकंड फेज़ लॉन्च किया। रास्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पर्सन टू पर्सन फ्री पेमेंट सिस्टम है। रास्त को 2021 में लॉन्च किया गया था। रिसेंटली ईरानियन इंटीरियर मिनिस्टर टू विजिट पाकिस्तान नेम्ड। हाल ही में ईरान के वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान का दौरा किया। नाम बताएं।
احمد واحدی۔ پاکستان اور ایران نے ایک ورکنگ گروپ بنایا ہے۔ اس ورکنگ گروپ کی ڈیل 14 فروری 2022 کو ہوئی، جس کی وجہ سے ایرانی وزیر داخلہ احمد واحدی نے پاکستان کا دورہ کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان، انٹیریئر منسٹر شیخ راشد احمد اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ سے ملاقات کی۔ ترکش پریزیڈنٹ طیب اردگان in February 14, 2022 visited which country for the first time in nearly decade؟ ترکی کے صدر طیب اردگان نے اپنی حکومت میں کس ملک کا دورہ پہلی بار کیا؟ UAE۔ ترکی کے صدر طیب اردگان نے 14 فروری 2022 کو اپنے دورۂ حکومت میں پہلی بار UAE کا دورہ کیا۔ Which is the most polluted river in the world؟ دنیا کا سب سے بڑا آلودہ دریا کون سا ہے؟ ریور راوی۔ پاکستان کا دریا دریائے راوی دنیا کا وہ دریا ہے جہاں پر آلودگی سب سے زیادہ ہے۔ دریائے راوی کی آلودگی بولیویا اور ایتھوپیا کے دریاؤں میں آتی ہے۔